وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. یہ موجود و عدم تیرے ہیں یہ سارا جہاں تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے بھی کریں تیرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی ہے رحم و کرم تیرا. یا رب درے
خلق تکیہ گاہم نہ کنی محتاج گداؤ بادشاہم نہ کنی یا رب تو کریمی اے رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میان دو کریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا دائما حمدا كثيرا كثيرا حمد و صلاة اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب دانائے غیوب جان کائنات اصل کائنات وصل کائنات موجود کائنات مقصود کائنات جانے بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی اندر ہدیات درود و سلام انتہائی عجز و انکسار نال پیش کرن تو بعد محترم حضرات ماہ ربیع الاول شریف پوری آب و تاب نال جلوہ فگنی اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے دے فیض و برکات عطا فرمائے اور اساں گناہگاراں اللہ تعالیٰ خلوص نیت نال فیض و برکات سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک دا بابرکت دن اللہ تعالیٰ جمعہ شریف دی حاضری نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جمعہ شریف دے موقع تے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا سننا سنانا اللہ قبول فرما کے اس عمل نو ساڑھے واسطے اخروی کامیابی دا سبب بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے گناہگار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دا منظر ولادت کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے یہ حالات بنی
اور کس طرح کائنات اللہ نے سجائی، فرشتیاں نے حضور نو ویلکم کیا، جنتی عورتاں جناب آمنہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں، جناب آمنہ دے گھر حوران جنت دا جلوس آیا۔ یہ ساریاں چیزاں دوست احباب دے گوش گزار کیتیاں۔ آج انشاءاللہ تعالی وہ حالات کہ جدو حضور دا ظہور ہو گیا کہ دنیا تے کیسے حالات سن، اس طرح پوری دنیا تے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال اس چیز دا اعلان فرمایا کہ میرا احمد کریم کائنات تے ظہور پذیر ہو گیا۔ اس تو پہلے سورہ مریم دیاں چند آیات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جن آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا واقعہ بیان فرمایا۔ اعتراض کیتا جاندہ ہے کہ میلاد کتھے لکھیا ہے، یہ اہل سنت نے، سنی مولویہ نے گھڑ لیا ہے، اس تا حقیقت نال قرآن و حدیث نال کوئی تعلق نہیں کہ بیٹھ کے حضور دی آمد دا تذکرہ کرنا، حضور دی آمد دے فضائل بیان کرنا، معجزات بیان کرنا، کمالات بیان کرنا۔ یہ اہل سنت دے سر ایک الزام دیتا جاندہ ہے کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، بڑی دیدہ دلیری نہ لے کے آ جاندہ ہے کہ حدیثاں یہ چیزاں نہیں مل دیاں، قرآن اچ نہیں مل دیاں۔ تو میں اس حوالے نال ابتداءً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اور آپ دا ولادت تو بعد اعلان توحید کرنا، اللہ تعالیٰ دی وعدہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ لا شریک ہونا، اے بیان فرمایا، اور اس دن آل متصل عیسیٰ علیہ السلام نے کس انداز اعلان توحید کیتا، آندیاں توحید دا اعلان کیتا، میرے آقا نے کس انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا۔ اور اس تو بعد چند ایک چیزاں واقعات عرض کرانگا، اللہ پاک گناہگار دی زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جناب مریم حضرت ہارون علیہ السلام دی ہمشیرہ سن، اور حضرت مریم وہ نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عورتاں وچ ایک اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضرت مریم نو کسے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی آپ دا کسے مرد نال نکاح نہیں ہویا، بغیر کسے مرد دے قریب جان تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال حضرت مریم نو اولاد عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دا بنایا ہوا طریقہ یہ وے کہ ماں اور باپ دونوں دا ملاب اور اس تو بعد اولاد دی ولادت دا سلسلہ احباب جان دینے، مگر اللہ تعالیٰ اس چیز دا محتاج نہیں، اللہ اس چیز دا محتاج نہیں۔ دیکھو نا کائنات دیتے کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، اللہ اس چیز دا محتاج نہیں کہ ضرور مرد عورتاں ہون تے نسل انسانی دی افزائش ہو سکتی ہے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے کہ اماں حوا پوری نسل انسانی دی ماں جناب حوا نو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی وچوں پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دی قدرت، اللہ تعالیٰ نے تھے اس چیز دا اظہار فرمایا اپنی قدرت دے نال کہ میں اس چیز دا محتاج نہیں کہ ضرور مرداں عورتاں دا ملاپ ہوئے تے نسل انسانی دی افزائش ہوئے،
میں بغیر مرد عورت تو آدم نو پیدا کر سکنا، بغیر کسی عورت دے قریب جان تو اما حوا سلام اللہ علیہ نو پیدا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے۔ ان کائنات دے مرد بھی بڑے سن، بڑے بڑے آلہ نبی رسول پیغمبر موجود سن، اور ہو کے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو پہلے بے شمار انبیاء و رسول چلے گئے، اور ولادت دے وقت بھی یقیناً ہارون علیہ السلام ایسا، اور ہارون علیہ السلام دے دیگر رشتہ دار بھی ہوں گے، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، تقوی والے، اللہ تو ڈرن والے۔ مگر اللہ نے ولادت عیسیٰ علیہ السلام دے وقت یہ اعلان کیتا، اس چیز دا اظہار کیتا کہ میں چاہواں مرد عورت نہ ہوئے پھر بھی آدم پیدا ہو سکتے نے، میں چاہواں مرد ہوئے تے عورت آدم علیہ السلام دی پسلی چو پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا مرد بھی ہون عورتاں بھی ہون تے کوئی مرد کسی عورت دے قریب نہ جائے تے میں پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر سکنا۔ چونکہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو پہلے تک معاملہ اس طرح ہی چلدا ہوندا سی، عورت مرد دا ملاپ، اور اس تو بعد ولادت بچے دا پیدا ہونا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے تھے، ایک بڑا تعجب ہویا لوگاں نو، لوگ بہت اس وجہ تو پریشان ہو گئے کہ جناب مریم ایک پاک گھرانے دی بی بی ہے، اللہ دے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام دی ہمشیرہ محترمہ نے، غورے بڑا پاکیزہ گھرانہ ہے، نبیان دا گھرانہ ہے، یہ نبوت دے گھر وچ رہن والی بی بی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دا اظہار کیتا، بغیر مرد دے قریب جان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو گئی۔ جڑی گفتگو اس وقت ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے انہوں قرآن چ بیان فرمایا، یعنی لوگ متعجب ہوئے، تعجب نہ لائے، اکٹھے ہو گئے، تو لوگ گلاں کرن لگ پے، کہنے لگے لو جی یہ کی ہویا، نکاح ہویا نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، معاملات ہوئے نہیں، کسی مرد نال آپ دا رشتہ ازدواج طے نہیں ہویا، معاملات نہیں ہوئے، تے بی بی بچہ کتھوں لے آئی؟ نعوذ باللہ لوگاں نے طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں، جی میں آج کل نبیاں دے کرانیاں دیاں عورتاں نو لوگ آج کل بھی گلاں کرنوں نہیں رہندے، کوئی حضور دی بیٹیاں دے متعلق زبان درازی کردہ ہے، کوئی حضور دی بیویاں دے متعلق زبان درازی کردہ ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی صحابیات دے متعلق زبان درازی کردہ ہے۔ تو قرآن پاک بیان کردہ ہے کہ یہ چیزاں نویاں نہیں، جتھے منن والے نے اتھے انکار کرنے والے بھی روز ازل تو آ رہے، اس سلسلے نئے نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندیاں دی پاکیزگی قرآن چو خود بیان فرما دیتی، بس سمجھن دا فرق ہے۔ مثال دے طور تے آج لوگ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے متعلق بڑی بڑی زبان درازی کر دینے، زبان زیب نہیں دین دی اس نو بیان کرن، مگر وہ بیرونی پیسے دی اتنی طاقت ہے، وہ دنیاوی مال دی اتنی طاقت ہے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 روپیہ دے کے جو مرضی بکواس کروا لی جاندی اور لوگ کر دینے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی طہارت واسطے پوری سورہ نور نازل فرمائی، 18 آیتاں جڑیاں نے سورہ نور دیاں، اے تے جمہور علماء دا فیصلہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی پاکیزگی واسطے آئی، آپ دی طہارت واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان، عظمت، بزرگی، طہارت، پاکیزگی قرآن دیاں آیتاں بنا چھڑیاں، فرمایا تسی میرے نبی دی بیوی دے متعلق زبان درازی کرو گے
تے میں اپنے نبی دی بیوی دی طہارت قرآن دیاں آیتاں قیامت تک تلاوت کرواندا رہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام دے وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ تے الزام لگایا گیا اور کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے متعلق کہندے نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ ایمان والے نہیں سن. حالانکہ بہت لمبی تحقیق دی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اما آمنہ دا نام اور حضرت عبداللہ دا نام ہی ویکھ لیا جائے نا نیک نیتی نال تے بندہ مان لیندا ہے کہ ہاں اے اوہی بندے سن جڑے اللہ تے ایمان رکھن والے سن. لفظ آمنہ دا معنی ہے ایمان والی، امن والی. کی معنی ہے؟ امن والی. تے عبداللہ اللہ دا بندہ، جدا نام ہی عبداللہ ہوئے وہ بلا کافر کیویں ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ پاک نے قرآن پاک فرما دیتا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین. فرمایا اے قرآن پڑھ کے لوگ کی گمراہ ہو جان گے تے اے قرآن پڑھ کے لوگ کی ہدایت پا جان گے. زیوکار حاضرین محترم، میں قرآن پڑھ کے عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ ہوئے یا کسی بھی نبی دا گھرانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں پاکیزگیاں خود بیان کرنا ہے. جویں پیچھے محرم گزریا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے واسطے، حضور دیاں بیویاں واسطے، حضور دیاں بیٹیاں واسطے اللہ خود فرمایا تطہیرا، میں خود پاک کیتا ہے. تو اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ تے متعلق لوگوں نے زبان درازی کی تھی، لو جی نکاح نہیں ہویا، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لایا. کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی گودی وچ بھی بچہ آیا تے آپ پریشان ہوئیاں یا اللہ یہ معاملہ کس طرح دا ہے؟ اللہ پاک نے، کیونکہ حضرت مریم نبیہ نہیں سن، یاد رکھو نبوت کسے بھی عورت نو نہیں ملی، کوئی عورت اللہ دی نبیہ بن کے نہیں آئی. ہاں اللہ نے قرآن فرمایا تے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے متعلق بھی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اگلے جمعے تے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال، آپ دی رضاعت دے حوالے نال گفتگو دا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی دی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ مطلبہ اوحینا، میں جناب موسیٰ دی والدہ نو الہام کیتا. یعنی اللہ دی طرفوں کوئی گل ذہن وچ آ جانا یہ اللہ دی طرفوں الہام ہوندا ہے. اور وہی چونکہ نبی واسطے مخصوص ہوندی ہے، غیر نبی اللہ تعالیٰ دے الہام دے نال معاملات ہو جاندے نے تے نبی واسطے وحی ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ دی پاک بندی نبی دی والدہ جناب مریم پریشان ہوئیاں، اللہ نے الہام کیتا مریم پریشان نہ ہو، جے میں بغیر باپ تو بھیجیا نا تے میں تیری بھی طہارت دا انتظام خود کر لواں گا، میں تیری طہارت دا انتظام خود کر لاں گا، پریشان نہیں ہونا. وہ الہام جیسے لے ہویا نال اطمینان بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ دے اذن، اللہ دے فضل، اللہ دے حکم نال جناب مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گودی چ لیا تے گھر آ گئی. گلی محلے والے لوگ، قبیلے والے، رشتہ دار سارے ہائے مریم کتھوں بچہ لے آئی. تے انہیں جڑا جملہ بولیا اللہ نے قرآن بنا دیتا. وہ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام دی بہنا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون علیہ السلام دی بہن یہ کی کیتے ہی؟ تیرا بیاہ ہویا نہیں، تیری شادی ہوئی نہیں، تیرا نکاح ہویا نہیں، کوئی مرد تیرے قریب آیا نہیں، اے بچہ کتوں لے کے آئی ہے؟ ہن جناب مریم جدو پریشان ہوئی آنا تے اللہ پاک نے فرمایا پیاری مریم، اللہ پاک دے اذن نال اے بھی گل آپ دے ذہن چاہی کہ پیاری مریم تسی اشارہ کرو ادھو کلو پوچھو جڑا بغیر باپ تو آیا ہے اے دسے گا میں کیویں آیا ہوں. قرآن پاک دے الفاظ نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے انج اشارہ کیتا، آپ بولیاں بھی نہیں،
فاشارت الی. آپ نے فرمایا مینوں کی پوچھ دیو، اے جڑا بغیر باپ تو آیا ہے اینوں ہی پوچھ لو. اللہ اکبر. ایتھے دو چیزاں ذہن چ رکھو. ایک تے اسی حضور دے میلاد دے موقع تے حضور دی آمد دے ظہور دے جڑے معجزات بیان کرنے ہیں جڑے پچھلے جمعۃ المبارک تے ہوئے او، اور دوسرا حضور دا اج بچپن بیان کرنا ہے یا جڑے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے معجزات ویکھے اس وقت وہ عرض کرنے نے. یعنی یہ حضور دے بچپن دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد بھی بیان کر چڑیا اور عیسیٰ علیہ السلام دا بچپن بھی بیان کر چڑیا. بچپن کی میں بیان ہویا جدو عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اشارہ کیتا نا فاشارت الی، ایدے کولو پوچھو تے اللہ دے نبی بول پے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پے. حضرت مریم نے نہیں آکھیا کہ بولو دسو. اللہ اکبر. گفتگو تے لوگاں دی تے جناب مریم دی ہوندی پئی سی تے متعلق جناب عیسیٰ دی ہوندی پئی سی. حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ نال مخاطب ہی نہیں ہوئیاں، آپ نہ لوگ مخاطب نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اشارہ کیتا ہے انہوں پوچھو. اللہ دا نبی پنگوڑے وچ اشارہ بھی سمجھ گیا تے بول بھی پیا. اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے وچ اشارہ بھی سمجھ گئے بول بھی پیا. جدو مریم نے اشارہ کیتا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے جیو آپ بولے قرآن بیان قالا. قرآن کہندہ ہے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے او میری ماں تے الزام لان والے ہو. انی عبد اللہ قال انی عبد اللہ. خبردار میری ماں دے متعلق گال نہ کرے جی، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ دا. اچھا ایتھے ایک اور چیز بھی دیں. عیسائیاں نے بغیر باپ کئی وجوہات بیان کر دے ہونگے. بغیر باپ تو پیدا ہون دی وجہ عیسائی کہنے لگے سارے بچے باپ اور ماں دی ملاپ نہ پیدا ہوندے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہونے لہذا خدا نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باسد اللہ تعالیٰ کہنا سننا معاف فرمائے. عیسائیاں دا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نے. عیسیٰ علیہ السلام اوندے ہی کہندے پہ نے عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں. یعنی آپ نے اعلان کر دیتا کہ میں اگر بغیر باپ تو پیدا ہویا تو میں خدا نہ منیا جے، میں بھی خدا دا بندہ بن کے آیا. خدا دا فرمایا میں خدا دا بندہ بن کے آیا، میں خدا نہ من لیا جے. پتہ چلیا عیسائیاں دا اے عقیدہ بھی جھوٹا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اللہ اوے جی نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے. اللہ نو کسے پیدا نہیں کیتا، لم یلد ولم یولد. نہ اس نو کسے نے پیدا کیتا ہے تے نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ عیسائیاں دا عقیدہ بھی جھوٹا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیتا قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا. ایک باری میرے نال کہو میں اللہ دا بندہ بن کے آیا. اچھا ایتے گفتگو مکمل نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بچپن، عیسیٰ علیہ السلام دیاں گلاں، عیسیٰ علیہ السلام دیاں اداماں، عیسیٰ علیہ السلام دی اپنی ماں دی طہارت بیان کرنا اللہ قرآن بیان کردہ پیا ہے. قرآن دیاں ایتاں بنا چھڑیاں. کہ دوستو جے عیسیٰ علیہ السلام دیاں گلاں قرآن دیاں ایتاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن نہیں بیان ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا کوئی مقام نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دیاں روایات بیان کرنا جڑیاں حضور نے خود بیان فرمائیاں نے. انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، اور میں دعائے ابراہیم بن کے آیا. حضور فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی دیتی بشارت بن کے آیا، اپنی ماں دے سونے سونے خواباں دی تعبیر بن کے آیا. جے عیسیٰ علیہ السلام دا بچپن قرآن ہے تے نبی پاک دا بچپن بیان کرنا خود نبی دی حدیث بھی ہے، نبی دی سنت بھی ہے. نبی پاک دی حدیث بھی اور نبی پاک دی سنت بھی. دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ جو کیتا ہے اللہ قرآن بیان کردہ پہ فاشارت، آپ نے اشارہ کیتا قرآن بن گیا. 16واں سپارہ ہے سورہ مریم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پہ فرمایا انی عبد اللہ.
خبردار میں اللہ دا بندہ بن کے آیا. بولو میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہے. اور گفتگو تے مکمل نہیں ہوئی. معاملہ تے ختم ہو گیا سی کہ بغیر باپ تو آئے نہیں, گودی چ بول پہ نہیں. یہ عام نہیں ہے, یہ عام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانات اب لفظ سن انی عبداللہ تے لوگ اے نہ کہن لگ پین جی بندے ہی نے نا اللہ دے بندے نے تے بڑے بندے ہوندے نے اکو جائیاں اکو ہی خصوصیت ہے نا بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے. آپ نے فرمایا میں صرف بندہ نہیں بن کے آیا, آتانی الکتاب, اللہ منو کتاب بھی عطا فرمایا. یہ بھی قرآن پاک دی آیت دا اگلا حصہ ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب. حیران و ششدر رہ گئے سارے عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ تے الزام لان والے, طرح طرح دیاں گلاں کرن والے حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے ہیں. اوتھے سیاںیاں بندیاں فیصلہ کر لیا کہ جڑا پنگوڑے چ گلاں کروا سکدا ہے او بغیر باپ تو پیدائش بھی کروا سکدا ہے. جڑا پنگوڑے چ گلاں کروا سکدا ہے نا او رب بغیر پیدائش تو بغیر باپ تو پیدائش بھی کروا سکتا. اچھا گفتگو ایتھے بھی ختم نہیں ہوئی. پہلا آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب, فرمایا میں اللہ دا بندہ بھی ہاں, میں کتاب بھی لے کے آیا. آگے فرمایا وجعلنی نبیا. تین گلاں کیتیاں جڑیاں میں عرض کیتیاں, اگے اور مزید بھی ہے نہیں مگر تینہ تے اکتفا کرنے پھر حضور دے بچپن والا ہونے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں, پہلی بات کی تھی انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ بن کے آیا, میں اللہ دا بندہ بن کے آیا. دوسری فرمایا آتانی الکتاب, منو اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی. تیسری بات آپ نے فرمائی وجعلنی نبیا, میں نبی بن کے آیا. بولو میں. اچھا اس تیسری بات تو بھی ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی پاک نو پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہے وہاں کہ نہیں نبی. 40 سالہ بعد پتہ لگا. میں کہا عیسیٰ علیہ السلام پگوڑے چاکھن وجعلنی نبیا, وجعلنی کہ آپ دا مقام کیے. آپ نے جدو بشارت سنائی میں بیان کی تھی پچھلے جمعۃ المبارک تے بھی اکثر عرض کری دی ربیع الاول دے مہینے وچ. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جدوں اذن لے کے تے میلاد بیان کیتا تے آپ کہنے لگے وہ نبی دیاں شانہ والا ہے کہ اگر میں عیسیٰ پیغمبر نو نبی پاک دی نالین دے تسمے بندن دا موقع مل جائے تے میں فخر محسوس کراں, میں فخر محسوس کراں. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہون, صاحب کتاب ہون, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین دے تسمے بن کے فخر محسوس کرن, تے جڑا حضور دے نالین دے تسمے بنن دی ڈیوٹی تے فخر محسوس کرے تے خود پنگوڑے چلان کرے. کیا میرے نبی نو نہیں سی پتا میں نبی بن کے آیا؟ حضور علیہ السلام نو نہیں سی پتا میں نبی بن کے آیا؟ جی مبشر یعنی مبارک دین والا, بشارت دین والا پنگوڑے چکندہ پیا میں نبی بن کے آیا وہاں. تے امام الانبیاء تے فرماندے نے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد, میں اودو بھی اللہ دا نبی سا جدو آدم مٹی اور گارے دے درمیان سا. دیکھو نا ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک قانون ہے, ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصول نو چھوڑو, قرآن پاک نو صرف لے لو. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماندا ہے سارے نبیوں نو میں فضیلتاں دتیاں, عزتاں دتیاں, کرامتاں دتیاں. میں ایک روایت لے کے بیٹھا اگر میں بیان کر سکیا تے تسی محسوس کرو کہ سارے نبیاں دیاں فضیلتاں اللہ نے نبی پاک نو عطا فرما چھڑیاں. سارے نبیاں دے مقام, مرتبے, عزتاں, فضیلتاں, انج کہہ لو پنجابی جاندے نے سارے مقامات دی پنڈ بن کے نبی پاک نو عطا فرما چھڑی. سونیا تو صرف خدا نہیں باقی سب کچھ تو ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ کملی والا میلاد والا خدا نہیں باقی سب کچھ. بولو خدا نہیں باقی سب کچھ. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے سے گلاں کیتیاں. فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پہلی آپ نے بات کی تھی انی عبداللہ,
انی بولو انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ دا بندہ ہوں، میں اللہ دا بندہ ہوں۔ علامہ یوسف صالحی رحمت اللہ علیہ سبل الہدا والرشاد دے اندر اتنے بڑا پیارا ایک نقطہ لکھ دینے، کہندے نے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی آقا علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اوندیاں اظہار توحید کیتا ہے، یعنی آپ دا کہنا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں، اظہار توحید ہے، تے نبی پاک نے بھی اوندیاں اظہار توحید کیتا ہے۔ کس طرح؟ یہ فرق بڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان نال کہہ دیتا انی عبداللہ، زبان نال اعلان کر دیتا میں اللہ دا بندہ ہوں، پتہ چل گیا یہ اللہ نہیں اللہ دا بندہ ہے۔ تے جدو حضور دی ولادت ہوئی، حضرت اماں آمنہ فرماندی نے کملی والے اوندیاں سجدہ کر دیتا، کملی والے آقا نے اوندیاں، علماء فرماندے نے، علامہ یوسف صالحی فرماندے نے سبل الہدا دے اندر عربی دی کتاب سیرت دی اردو ٹرانسلیشن مل جاندی، آپ فرماندے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان نال اظہار کیتا، کملی والے نے اپنے اذان نال اظہار کیتا، کملی والے نے اپنے اذان نال اظہار کیتا کہ کائنات والیو میں اللہ نہیں اللہ دا بندہ بن کے آیا، اللہ دا بولو اللہ دا بندہ بن کے آیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی یہ جڑیاں میں آیات عرض کیتیاں نے یہ اگے جائیے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام دیاں گلاں نے۔ ایڈی آخری آیت پڑھی، اللہ فرماندا ہے سلامتی ہوئے اس دن تے جدو عیسیٰ پیدا ہویا ہے، جدو عیسیٰ علیہ السلام، یعنی او دن مخصوص کر چھڑیا اللہ نے جڑا ولادت عیسوی والا دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت والا دن، اللہ فرمایا یہ دن عام دن نہیں ہے، تو جدو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہون وہ عام نہیں ہے، تو جدو نبیان دا نبی پیدا ہو، جدو حضور علیہ السلام پیدا ہون اس دن دا مقام کی ہوئے گا۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندیاں مٹی دی مٹھ پری، مٹی دی مٹھ پری، سیرت نگاراں لکھیا ہے کہ دی وجہ ایسی کملی والے نے مٹی دی مٹھ پر کے دس چڑیا زمین دا خالق اللہ ہے، مالک میں بن کے آ گیا، یہ اشارہ اس طرف سے، اللہ اکبر۔ تائیں تے اسی اظہار کرنے ہاں کہ نبی رسول پیغمبر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا پوری زمین تے وسن والیاں واسطے میں محمد نبی بن کے آیا ہوں۔ جویں نبی رسول آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمایا صالح علیہ السلام دے، ہود علیہ السلام دے متعلق، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دے متعلق کہ چند چند قبیلیاں دے نبی، چند چند قصبیاں دے نبی، چھوٹے چھوٹے پنڈاں دے نبی۔ حضور نے ہوندیاں مٹی دی مٹھ پر کیا کیا خبردار میں قبیلیاں قصبیاں شہراں تے ملکاں دا نہیں۔ حضور دی نالے نعت پڑھ لیے، نالے حضور دی خاتم النبی جین ہوندا تذکرہ ہو جاتے، حضور دی ساری رسالت دا تذکرہ ہو جاتا۔ اے اظہار کرنے کہنے کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، مل کے میں نال کہہ لو کوئی بنیا دو چار، جملہ پورا کر لو حضور دے ثنا خان بن جو کوئی بنیا دو چار، کانل کہہ لو دو چار مرتبہ حضور دی ثنا خانی ہو جائے۔ ربیع الاول دا مہینہ نعت پڑھن والے تے مدینے والا راضی ہوندا ہے، کہندے جو کوئی بنیا دو چار، کوئی بنیا دو چار، کوئی بنیا دو چار ملکاں
دہاکم نالے فخر کرو تے فخر کر دیو یا کو میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی سانو اللہ نے اوس نبی دی غلامی عطا فرمائی ہے اوس نبی دا کلمہ عطا فرمایا ہے اوس نبی دی امت ہونا اے نصیب فرمایا مشرق مغرب شمال و جنوب عرشہ فرش